نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اس وقت پوری دنیا میں مختلف کیلنڈر چل رہے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور دو کیلنڈر ہیں، ایک عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے اور ایک قمری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ قمری سن ہجری کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ذو الحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے، جبکہ عیسوی اور شمسی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور اختتام اس کا دسمبر پر ہوتا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے۔ یہ سورج کا چلنا اور چاند کا چلنا اور ہر ایک کا اپنے محور کی طرف تیزی کے ساتھ سفر طے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔
تو چاہے شمسی سال ہو یا قمری سال ہو، دونوں پیدا کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن شمسی سال کے مقابلے میں قمری سال کو یاد رکھنا اور ان تاریخوں کو، قمری سال کی تاریخوں کو اور مہینوں کو رواج دینا، یہ مسلمانوں پر شرعی طور پر فرض کفایہ ہے۔ اگرچہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کا پورا نظام وہ قمری نظام نہیں ہے، وہ شمسی نظام پر مشتمل ہے۔ تمام کے تمام تاریخیں، تمام کے تمام مہینے، دفاتر میں اس کا رواج، لیٹر میں اور خطوط میں، سب شمسی سال کے اعتبار سے اور شمسی تاریخوں کے اعتبار سے یہ نظام رائج ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قمری مہینوں کو اور قمری تاریخوں کو رواج دینا اور ان تاریخوں کو یاد رکھنا، یہ مجموعی طور پر مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اس کو یاد رکھنا اور اس کو رواج دینا۔ چونکہ ہماری جتنی بھی عبادتیں وہ ساری کی ساری عبادتیں اسلامی سال یعنی ہجری سال سے مرتب اور موقوف ہیں۔ بھائی رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس وقت کو یہ نہیں کہتا کہ یہ جون ہے یہ جولائی ہے، کہتے ہیں رمضان المبارک ہے۔ قربانی ہم شمسی مہینوں کے اعتبار سے نہیں کرتے بلکہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ذی الحجہ میں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ جو اپنی عدت گزارتی ہے وہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن گزارے گی، انگریزی سال اور انگریزی مہینے کے اعتبار سے نہیں۔ اسی طرح حج ہے، وہ ساری کی ساری تاریخیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اسلامی تاریخیں اور اسلامی مہینے ہیں۔ بہرحال چاہے وہ طلاق ہو، وہ عدت ہو، نماز کے اوقات ہو، روزے ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ میں بھی مسئلہ یہی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ شمسی سال کے پورا ہونے پر نہیں ہے، قمری سال کے پورا ہونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ دونوں نظام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم 2021 کے بالکل اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں اور چند گھنٹوں کے بعد جب رات کے 12 بجیں گے 11:59 پر، جس آدمی کو پتہ نہیں ہوگا اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ جو طوفان بدتمیزی برپا ہوگا، جو ہوائی فائرنگ ہوگی، جو آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا، جو رنگ رلیاں منائی جائیں گی، جو شباب اور کباب کی محفلیں سجائی جائیں گی، جو رقص و سرور کی تاریخ رقم کی جائے گی، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی ان بےہودگی والے کاموں سے حفاظت فرمائے۔ مسلمان کا ان چیزوں سے کیا کام ہے؟ یہ غیروں کی نقالی اور غیروں کی شباہت اور غیروں کی یہود اور نصارہ کی پیروی، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ آج میری نظر سے خبر گزری، جمعے کے دن تو موقع اتنا نہیں ملتا تفصیل سے اخبار دیکھنے کا، لیکن ایک نظر سرسری میں نے ڈالی تو اخبار میں نے پڑھا آج کے کہ بہت سارے ہوٹل جو ہیں وہ آج بک ہیں، جہاں پر رقص و سرور کی مجالسیں منعقد ہوں گی، شراب اور کباب کا دورہ چلے گا، اور ہماری اپنی مسلمان بہنیں اور مسلمان بیٹیاں، یہ تازیانہ عبرت ہیں یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، جذبات سے ہٹ کر، ہماری اپنی مسلمان بہنیں اور مسلمان بیٹیاں آج کتنے آشناؤں کے ساتھ اور کتنے یاروں کے ساتھ آج وہ رات گھر میں نہیں گزاریں گی، وہ رات ان کی ہوٹل میں گزرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ مسلمانوں کا ان چیزوں سے کیا کام اور کیا واسطہ ہے؟
हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो दीन दिया, पैगंबर की जो तालीमात है, उन तालीमात में इन चीजों का दूर दूर तक के कोई उसकी नजीर और मिसाल नहीं मिलती। ये खेल कूद में जिंदगी गुजारना ये मुसलमान का काम नहीं है। वो तो किसी और चीज के लिए अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है। उसके तो जिंदगी के कुछ और अहम मकासद हैं। वो क्या मकासद है, क्या करना है, वो बात इंशाल्लाह मैं आगे जिक्र करूंगा। तो आज का मुसलमान चूंकि जब दीन से, शरीयत से, कुरान से, अहादीस नबविया से और उलमा और सालेहीन की सोहबत से जब आदमी दूर होता है, फिर वो इन खुराफात के अंदर खो जाता है। फिर वो इन गुनाहों को गुनाह समझना भी छोड़ देता है। आज का मुसलमान गैरों की तकलीद करने में अपने लिए फख्र महसूस कर रहा है। आप मुझे बताएं, ताजुब की बात है, आज का मुसलमान, मैं उमूमी में बात कर रहा हूं, मुस्तस्नायात तो हर जगह हुआ करते हैं, मुस्तस्नायात की बात नहीं है। उमूमी जो हमारे मिजाज का जो चीज हिस्सा बन गई है, हमारी सकाफत का जो चीज हिस्सा बन गई है, आपने भी देखा होगा, आप भी इस मुआशरे में रह रहे हैं। आज हमारा खाना पीना, हमारा लिबास, पोशाक, हमारी जाहिरी वज़ा, हमारी जाहिरी कता और घर का अंदरूनी सिस्टम, घर का अंदरूनी निजाम, बाहर दावतों को अटेंड करने का स्टाइल, ये मुसलमानों वाला है। ये मुसलमानों वाली ये चीजें, ये मुसलमानों को ये चीजें ज़ेब देती हैं। खड़े होकर जानवर की तरह खाना, क्या ये इस्लाम की तालीमात है? उल्टा हाथ जो गंदगी और सफाई के लिए, उससे उल्टे हाथ से खाना खाकर फख्र महसूस करना, ताकि ये समझे कि ये बड़े आदमी हैं। ये बड़ाई की बात है। यानी सवाए इसके कि अपना नाम मुसलमानों वाला है, बस इससे ज्यादा आगे कोई और बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कर लिया तो नमाजें पढ़ ली, जहन वही कच्चा, दीन से दूरी, कुरान और हदीस से अपने आप को दूर रखा। जिन मजलिसों में और जिन लोगों के साथ उठना बैठना है वो मजहब बेजार, तो जाहिर है कि उसके गैर शऊरी तौर पर इंसान के ऊपर असरात पड़ते हैं। जाहिर है तरबूजा, वो जो मशहूर मकूला है कि तरबूजा तरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, तो आदमी जिसके साथ उठना बैठना करेगा, जिनके साथ मुसाहबत और मुजालसत होगी, जिनके साथ जो है वो वक्त गुजारेगा, गैर शऊरी तौर पर वो अखलाक और वो आदात, वो तौर तरीके, वो ज़हनियत उसके अंदर आएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज के मुसलमान जो है वो गैरों की तकलीद करने में अपने लिए फख्र महसूस करता है। लेकिन आप मुझे बताएं, शायद आपके पास पता नहीं कोई मिसाल हो, मेरे पास तो नहीं है। कोई यहूदी, कोई नसरानी, कोई ईसाई, कोई हिंदू, कोई सिख, उसने मुसलमानों की तकलीद करते हुए और उनकी नकल उतारते हुए रमजान के महीने में रोजे रख लिए हों? आप बात मेरी समझ रहे हैं? कोई आदमी आप मुझे दिखा दें इन कम्युनिटियों में कि जिसने मुसलमानों की नक्काली में रमजान के रोजे रख लिए हों, या मुसलमानों की नक्कालियों में हज करने के लिए चला गया हो कि चलो मैं मुसलमानों की नकल कर लूं। वो तो हमारी नकल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम उनकी नकल में अंधे हुए चले जा रहे हैं और आंख बंद कर कर उनकी तकलीद को अपने लिए बाइस फख्र समझ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हार पर रहम फरमाए। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये 2021 का जो साल है, जो अब खत्म होने को है, और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल 2022 शुरू हो चुका होगा इंशाअल्लाह। अगर संजीदगी से सोचा जाए और संजीदगी से अगर गौर व फिक्र किया जाए, तो
یہ ایک سال کا چلے جانا اور دوسرے سال کا آ جانا، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ خوشی اور مسرت کی بات نہیں ہے. عقل کا بھی تقاضا یہ ہے، اور ہر دانا اور بینا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوشیوں کی بات نہیں ہے، یہ مسرت کی بات نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو چکا ہے. یہ اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک سال جو کم ہو گیا، یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ پچھلے سال جہاں جہاں تمہاری کمی اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کر اب آگے اگلے سال اپنے مستقبل اور اپنا پلان جو ہے وہ تیار کرو. جس آدمی کا سال زندگی کا ایک کم ہو رہا ہو وہ خوشی منائے. یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ فکر کی بات ہے. یہ اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال پر گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے لاہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس گزشتہ سال میں میرے سے کیا کیا ہوا، اور اب آئندہ جو سال شروع ہو رہا ہے اسے مجھے کیا کرنا ہے. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ احساس اگر نہیں ہے تو پھر 50 سال بھی آئیں گے اور 50 سال بھی گزر جائیں گے، ہماری صحت پر اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر ان چیزوں سے جو میں عرض کر رہا ہوں اگر گہرا جائزہ لے لیا، اپنا احتساب کر لیا، اپنے اعمال اور اخلاق اور طور طریقوں کو اور اپنی دینی معاملات کی اگر نگرانی کر لی اور محاسبہ کر لیا اور اس کی روشنی میں اپنے تابناک مستقبل کی ترتیب اور منصوبہ بنا لیا، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ آئندہ آنے والا سال، سال قادم، آئندہ آنے والا سال انشاءاللہ ہمارے لیے رشد اور ہدایت کا پیغام ہوگا، نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اگر ہم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تو. ورنہ تو سال کتنے آ رہے ہیں، کتنے چلے گئے ہیں. بچپن سے ہر سال ایک گزرتا ہے، اگلا سال آ جاتا ہے، کرتے کرتے آدمی کا ہر وقت قبر کے قریب جا رہا ہے. آدمی جو ہے موت کے قریب جا رہا ہے، قبر کے قریب جا رہا ہے. تو گویا کہ جس آدمی کی جتنی زندگی ہے تو ایک سال اس کی زندگی کا بولے حضرت کم ہو گیا، کم ہو گیا. جس کی جتنی زندگی ہے، مجھے بھی نہیں پتا میری کتنی زندگی ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم کتنی ہے. ایک سال کم ہو گیا ہے اور اگلا سال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں پھر کچھ مہلت دے دی ہے، پھر کوئی موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرنے کا، اور دینی اعتبار سے جو ہم پیچھے رہ گئے اس کو صحیح طریقے سے، درست طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا اللہ نے ایک ذری موقع ہمیں اور عطا فرما دیا ہے. تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ ڈانس کرنے کی اور رقص اور سرور کا موقع نہیں ہے، یہ موقع ہے احتساب کرنے کا، یہ موقع ہے اپنا جائزہ لینے کا، یہ موقع ہے اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرنے کا، اپنی غلطیوں کو پکڑنے کا موقع ہے کہ جن غلطیوں کو ہم اس پچھلے سال میں دہراتے رہے، کاش کہ اب یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس میں ہم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں. اور جتنا پچھلے سال اعمال کے اعتبار سے ہم پیچھے کی طرف جا رہے تھے، کوشش کرنی ہے اس بات کی کہ اگلا سال ہمارا اس طریقے کا نہ ہو، اعمال کے اعتبار سے بہتر سال ہو ہمارا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہر آدمی کو، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے. جس کو بھی یہ زندگی ملی ہوئی ہے قیمتی سرمایہ ہے. اس کی قدر کر لی تو پھر مزے ہی مزے ہیں انشاءاللہ. اور جو لوگ اس کی زندگی کی قدر و قیمت جان لیتے ہیں اور اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے پھر ابدی راحتیں ہیں، ان کے لیے ابدی سکون ہے، ابدی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اور اللہ نہ کرے زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہگنا موتنا ہو، اور زندگی کا مقصد وہ ہو جس کو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان کیا ہے جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے. دوبارہ میں اس آیت کا حوالہ دے دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. سنو، دیکھو اچھی طرح
یہ دنیا کی جو زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے. عجیب بات ہے, زندگی کا پیدا کرنے والا اور زندگی کا بنانے والا جس کو کھیل اور تماشے سے تعبیر کر رہا ہو, اس کے کھیل اور تماشے ہونے میں کیا چیز باقی رہتی ہے؟ جس زندگی کو بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھیل اور تماشا ہے. وزینہ, یہ زندگی جو دی ہے یہ بس اوقات آدمی زیب و زینت کے کاموں میں اور زیب و زینت کی چیزیں اختیار کرنے میں گزار دیتا ہے. ایک دوسرے سے دوڑ میں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے میں یہ زندگی گزار دیتا ہے. اس نے یہ پہنا ہے, میرے پاس اس سے اچھی چیز ہونی چاہیے. اس نے ایسا مکان بنایا ہے, میرے پاس ایسا مکان ہونا چاہیے. اس نے اپنے مکان میں ٹائلیں یہاں سے لیے, میں اٹلی سے ٹائلیں منگواؤں گا. اس نے اپنا باتھ روم ایسا بنایا ہے, میں اپنا بھائی باتھ روم میں آدمی کیا کرتا ہے؟ باتھ روم میں آدمی جاتا ہے اور طبعی جو تقاضا ہے, بشری جو ضرورت ہے اس سے فارغ ہوتا ہے اور آ جاتا ہے. چاہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہو, چاہے وہ چائنا کی ٹائلوں سے بنا ہوا ہو, چاہے اٹلی کی ٹائلوں سے بنا ہوا ہو, کام وہی کر رہا ہے جو سارے کرتے ہیں. لیکن اس بیچارے کی زندگی جو ہے وہ اس زیب و زینت کی چیزوں میں گزر رہی ہے. ایک دوسرے سے آگے مقابلہ کرنے کی اور دوڑ کی فکر میں وہ زندگی گزار رہا ہے. یہ کرتے 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 اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے, روح قبض کر لیتا ہے. پھر آدمی جو ہے وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ کاش کہ مجھے ذرا سا موقع مل جائے. پھر موقع نہیں ملتا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, ایک دوسرے سے فخر کرنے میں یہ زندگی تم گزار دیتے ہو. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, مال اور اولاد کی کثرت میں تم یہ زندگی گزار دیتے ہو. اس کے پاس اتنا مال ہے, میرے پاس اتنا ہونا چاہیے. اس کا اسٹیٹس یہ ہے, میرا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے. اور اس نے یہ بنایا, مجھے یہ بنانا چاہیے. ارے بھائی یہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جس طرح وقت گزر رہا ہے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کر کر دنیا سے کلمے کی حالت میں رخصت ہو جائے. یہ سعادت مندی کی بات ہے, یہ سعادت مندی کی بات ہے. ورنہ کھانا پینا اور دنیا کی زیب و زینت, آرائش, زیبائش, آسائش, یہ تو سارے لوگ کر رہے ہیں یہ کام. لیکن آخرت میں ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ ہوگا اعمال کے اعتبار سے. اگر آپ نے کوشش کی, دین کے اعتبار سے آپ آگے بڑھے, اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے سے گزار کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ کی مرضی کے مطابق اگر زندگی گزاری, اللہ کی چاہت اور منشا کے مطابق اگر زندگی گزاری, پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے سرخرو ہوں گے اور کامیابی اور کامرانی قدم چومے گی. حدیث شریف میں ہے, صحیح سنن ترمذی میں یہ روایت ہے, اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, ان سے یہ ترمذی شریف میں روایت ہے. فرمایا کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسب. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے جب تک چار چیزوں کا وہ جواب نہ دے دے. چار چیزوں کا جب تک جواب نہ دے دے. اس میں عالم اور غیر عالم کی کوئی قید نہیں ہے, اس میں مالدار اور غریب کی کوئی قید نہیں ہے, اس میں کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے. ہر ابن آدم پر جس کا اطلاق ہوتا ہے, عموم ہے, نہیں قدم اپنا اٹھا سکتا جب تک کہ چار چیزوں کا جواب نہ دے دے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان عمرہ فیما افنا, سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جو عمر عزیز تمہیں دی تھی وہ کہاں گزار کر آئے ہو. یا اللہ میں نے تو ٹچ موبائل لے لیا تھا, پہلے میرے پاس 3310 تھا نوکیا, پھر زمانہ ایڈوانس ہوا, نئی ٹیکنالوجی آئی جی, اور اس میں یہ سارے آپشن نہیں تھے, تو میں نے ٹچ موبائل لے لیا. بس میرا تو معمول یہ تھا کہ میں ہکتے موکتے بس واٹس ایپ چیک کرتا تھا, اور میں نے اتنے فرینڈز بنا لیے. یہ چیزیں قابل فخر ہیں.
میری پوسٹ کو اتنے لائک کرنے والے ہیں. میں پتہ آپ کو صحیح سمجھا رہا ہوں ان اصطلاحات کے اعتبار سے نہیں. میری پوسٹوں کو اتنے لائک کرنے والے ہیں. اور کیا کہتے ہیں میرے وہ جو کیا نام ہے, مجھے تو نام بھی نہیں آتے, جو سراہتے ہیں آدمی کے, اس کو کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا بلا ہے. ہاں, وہ اتنے لاکھ ہیں. یعنی میں اتنا پاپولر ہو چکا ہوں, میری اتنی شہرت ہو چکی ہے, میری اتنی مقبولیت ہو گئی ہے, ایک پوسٹ ڈالتا ہوں لاکھوں لوگ جو ہے وہ میرے لائک کرتے ہیں, لاکھوں لوگ جو ہے وہ لائک کرتے ہیں. یہ پوچھا جائے گا, سوال ہوگا, ان عمرہ فیما افنا, ارے بدبخت یہ عمر اس لیے ہم نے دی تھی تمہیں. تم یہ بتاؤ کہ روزانہ تمہارا قرآن پڑھ کر گزرتا تھا یا بغیر قرآن پڑھے بھی تم نے دن گزارا ہے. یہ پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا جو فرائض تمہارے ذمے تھے ان فرائض کو ادا کیا یا اس میں کوتاہی کی. یہ پوچھا جائے گا. رشتہ داروں سے رشتے اور تعلق جو جوڑنے کا ہمارا حکم تھا, ان رشتوں اور تعلقوں کو تم نے جوڑا ہے یا توڑا ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. ماں باپ کے جو حقوق تمہارے اوپر تھے اس کو ادا کیے یا پامال کیے. اعزاء اقارب کے جو حقوق تمہارے اوپر تھے اسے کس حد تک کہ تم نے ادا کیا. یہ سوالات ہوں گے. بیوی بچوں کا حق جائز طریقے سے, حلال طریقے سے, حلال کے دائرے میں رہ کر کس طریقے سے تم نے ادا کیا, اس کے بارے میں سوال ہوگا. مال کمانے میں, اچھا وہ تو بات آگے آ رہی ہے. خیر, تو پہلا جو سوال ہوگا وہ ہوگا فی عمرہ ان عمرہ فیما افنا. میں اپنے حالات زیادہ جانتا ہوں, آپ اپنے حالات زیادہ جانتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنا جائزہ اور محاسبہ کر لیں کہ اگر فرض کریں کہ ابھی انتقال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھیں گے, میں نے ابھی حدیث ذکر کی ہے, کوٹ کی آپ کو میں نے, ترمذی کی روایت ہے. سوال ہوگا, کوئی نہیں بچے گا, میں بھی نہیں بچوں گا, آپ بھی نہیں بچیں گے. ہاں جی, جو عمر دی تھی کہاں گزاری ہے. پتہ نہیں میں آپ کو نہیں سمجھا پا رہا, مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو سر تو ہلا دیں, ہاں پتہ تو چلے. عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہاں گزاری ہے. اس کا جواب سوچ کے رکھنا چاہیے ہمیں سے ہر آدمی کو. یا اللہ میں نے اتنا وقت کاروبار میں دیا, اتنا وقت میں نے دوسرے دھندوں میں نے وقت دیا, اتنا وقت میں نے اس میں لگایا, اتنا وقت میں نے اس میں لگایا. ارے یہ سب کچھ تو تم نے اپنے لیے کیا, ہمارے لیے کیا کر آئے, ہمارے لیے کیا لے کر آئے, یہ بتاؤ. تو اس کا جواب سوچ کے رکھنا چاہیے. سوال ہوگا, سوال ہوگا, سوال ہوگا, جان نہیں چھوٹے گی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو غلط نہیں ہے, اس کے سچ اور حق ہونے پر ہمیں یقین ہے. ایک بات تو یہ پوچھی جائے گی, وعن علمہ فیما فعل, وعن علمہ فیما فعل, اس علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جی بڑے ممبر پر بیٹھ کے تو بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے, عمل بھی کیا کہ نہیں کیا. یہ ہم جیسوں کے لیے بڑے سبق کی بات ہے. تقریریں تو بڑی شاندار کرتے تھے, بڑے نکات و بڑے اسرار و رموز بیان کرتے تھے, عمل بھی اس کے مطابق تھا یا نہیں تھا, یا لوگوں کے سامنے کچھ اور بات کہتے تھے اور عمل اپنا الگ تھا. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس علم کے مطابق اس سے سوال ہوگا. اس علم کے مطابق عمل ہوا یا نہیں ہوا, اس کا جواب سوچ کے رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی فکر کی توفیق دے دے. وعن مالہ من این اکتسب, ہاں جی یہ بڑا مشکل سوال ہے. مال کہاں سے کمایا تھا, حلال طریقے سے کمایا تھا, حرام طریقے سے, جائز طریقے سے کمایا تھا, ناجائز طریقے سے. 2 نمبری کی تھی. لوگ تو تمہیں نہیں پکڑ سکے, لوگوں کی آنکھوں میں تو تم نے دھول جھونک دی, اور لوگوں کو اپنا معتقد بنانے کے لیے بیس چینج کر لیا, حلیہ چینج کر لیا, طور طریقے چینج کر لیے, شکل و شباہت چینج کر لی, لیکن تمہارا کوئی عمل ہماری نظروں سے مخفی نہیں ہے. یہ سب کام تم نے جو ہے نا مال بنانے کے لیے کیا تھا کہ چلو جی داڑھی رکھ لو, ٹوپی لگا لو, پگڑی چگڑی باندھ لو, جی
اور لوگوں کا تاکہ اعتماد بڑھے. ہمیں دھوکہ دے رہے ہو. یہ بتاؤ کہ مال کہاں سے کمایا تھا. آج اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا. اللہ ہمیں اس کی فکر کی توفیق عطا فرما دے. حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اور میں جو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہم آج جن حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, میرا اپنا نظریہ ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کو اختلاف ہو تو ہو, میرا اپنا نظریہ ہے. اس زمانے کا جنید بغدادی, اس زمانے کا شبلی نعمانی, اس زمانے کا حسن بصری جی, اور اس زمانے کا شاہ عبد القادر جیلانی کون ہے جو حلال کمائے اور حلال کھائے؟ میری نظر میں اس سے بڑا وقت کا جنید بغدادی کوئی اور نہیں ہے. میں نماز روزے کی بات نہیں کر رہا, میں نے یہ باتیں نہیں کی. میں حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی بات کر رہا ہوں. زندگی بھر آپ سے کوئی کرامت ثابت نہیں ہوتی, زندگی بھر کوئی خوارق عادات چیزوں میں سے آپ سے کسی چیز کا ظہور نہیں ہوتا. لیکن اگر حلال کما رہے ہیں, حلال کھا رہے ہیں, رزق حلال کا اہتمام کر رہے ہیں, حرام لقمے سے بچ رہے ہیں, مشتبہ لقمے سے بچ رہے ہیں, تو میری نظر میں وہ آدمی جو ہے وقت کا جنید بغدادی ہے. آپ میری رائے سے متفق ہیں یا نہیں؟ تو بات یہ ہے, اس کا اہتمام ہو. تھوڑا کھا لیں, حلال کھائیں. یہ جسم کی پرورش اور اس جسم کی غذا حلال رزق سے ہو, حلال روزی سے ہو. دعائیں بھی قبول ہوں گی, عبادتوں کی بھی توفیق ہوگی, طاعات کی بھی توفیق ہوگی, نیکیوں کی بھی توفیق ہوگی, خیر کے کاموں کی بھی توفیق ہوگی. اور جب انسان حرام لقمے کا عادی بن جائے اور حرام لقمے سے اس کی پرورش ہو, حرام ہی اس کی غذا ہو, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ پھر وہ دعائیں کرتا کرتا تھک جائے گا, وہ دعا سر کے اوپر سے بھی نہیں جائے گی, سر کے اوپر سے بھی نہیں جائے گی. تو تیسری بات ارشاد فرمائی, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبْ, قدم نہیں اٹھا سکے گا قیامت کے دن جب تک کہ اس بات کا جواب نہ دے کہ مال کہاں سے کمایا تھا. وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ, وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ. اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ میاں جسم کہاں کھپایا؟ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ چوتھا سوال ہوگا جسم کہاں کھپایا. میں بہت سوچ سمجھ کر ترجمہ کر رہا ہوں ابلہ کا. جسم کہاں کھپایا؟ ہماری عبادات میں جسم کمزور کیا, روزے رکھنے میں اپنا جسم کمزور کیا اور لاغر ہو گئے, تو آج اس کا بدلہ ملے گا. اور دنیا کی بھاگ دوڑ حد سے زیادہ کرنے میں اگر اپنے آپ کو تھکایا اور چور کیا ہے اور اس جسم کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگایا, تو آج اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. تو بھائی یہ 4 سوال ہیں, یہ ہر ایک سے سوال ہوں گے, اور اس وقت تک کہ جب تک اس کے جوابات نہ دے دے, صحیح یا غلط قدم نہیں اٹھا سکے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. میری اب جو گزارشات ہیں, وقت بھی ہو چکا ہے, بس چند باتیں میں ذکر کر دوں پھر بات ختم کر رہا ہوں. دیکھو بھائی, 2021 تو ختم ہو گیا, اب 2022 انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اسلامی سال شروع ہوتا اس وقت بھی میں نے اس موضوع پر بات کی تھی, شاید آپ کو یاد ہو, یکم محرم الحرام کو. باتیں تو میں بھی کرتا رہتا ہوں, آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی. بات کا مسئلہ نہیں ہے, باتیں تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, مسئلہ ہے عمل کا. اب ہر آدمی یہ نیت کر لے, ہر آدمی یہ نیت کر لے, جتنے یہاں سن رہے ہیں میری بات, مجھے مت دیکھیں, میں تو بہت کمزور آدمی ہوں. میری جو بات ہے نا, ان باتوں کی طرف توجہ کریں. ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ اب اگلا جو سال شروع ہو رہا ہے 2022 کا, حتی الامکان انشاءاللہ جتنی پچھلے سال میری نمازیں قضا ہوئی ہیں, یہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی, انشاءاللہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اگلا سال میرا بہتر ہوگا اعمال کے اعتبار سے. کوئی میری نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی, کوئی نماز میری گھر پر نہیں ہوگی, کوئی نماز میری تاخیر سے نہیں ہوگی, ہر نماز میری مسجد میں ہوگی. جہاں جہاں سے بھی آپ آئیں
جو آپ کی مسجدیں جہاں پڑھنی ہے وہاں پڑھیں، مسجد میں میرے نمازیں ہوں گی. ایک بات کریں گے اس پر عمل انشاءاللہ. یہ نہ ہو کہ مسجد یہاں سے جائیں تو دامن جھاڑا اور جھاڑ کر چلے گئے کہ چلو بھائی پھر اگلے ہفتے مول صاحب پھر کیا گنگنائیں گے، پھر سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کے اعتبار سے اگر کمزوری رہ گئی ہے تو اب یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں ہم ارادہ اور عزم کریں کہ انشاءاللہ اس کمزوری کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ قرآن شریف کھول کر پڑھتے تھے صبح یا کسی بھی وقت، تو اب میں یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام میرا قرآن کی تلاوت ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں ایک دن کبھی ناغہ نہیں ہوگا، چاہے کوئی قیامت کیوں نہ آ جائے، کوئی قیامت کیوں نہ آ جائے، میرے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوگا. میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ذرا ان باتوں پر عمل کر کر دیکھیے گا انشاءاللہ زندگی میں کیسا سرور اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرماتے ہیں، زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسا چین اور سکھ نصیب فرماتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ حالات نہیں آئیں گے، یہ مطلب نہیں ہے آزمائشیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں تو آتی ہیں، سب حالات آتے ہیں، لیکن انجام انشاءاللہ اچھا ہوگا، انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو نمازیں میری کوئی قضا نہیں ہوں گی، نمازوں کا میں اہتمام کروں گا. پچھلے سال جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک کروں گا، قرآن کی تلاوت کا میں اہتمام کروں گا، چلتے پھرتے دعاؤں کا اور درود شریف کا اور ذکر و تسبیحات کا اہتمام کروں گا. اور خاص طور پر اپنے اعزاء اقارب رشتہ داروں کے ساتھ جو قطع تعلق ہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اب میں اس سے توبہ کر کر ان سے معافی مانگ کر اپنے ان رشتہ داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کروں گا، اور اس قطع تعلق سے میں توبہ کرتا ہوں اور ان سے معافی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اور زبان کے جو گناہ ہیں، آنکھوں کے جو گناہ ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں، جس میں غیبت بھی ہے، بدنظری بھی ہے، گالم گلوچ بھی ہے، فحش اور بیہودہ اور لغو باتیں بھی ہے. اب یہ جو اگلا سال آ رہا ہے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان سارے کے سارے گناہوں سے میں حتی الامکان بچنے کا اہتمام کروں گا انشاءاللہ. پتہ نہیں میری باتیں آپ کے دل میں بھی اتر رہی ہیں یا نہیں اتر رہی، کریں گے چلو کوئی ایک تو کوئی کرے گا اتنے سارے لوگوں میں انشاءاللہ. ہمارا بھی کھاتا کھل جائے گا انشاءاللہ. ایک آدمی بھی اگر عمل کر لے، ایک آدمی، تو یہ محنت وصول ہو گئی. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک نہیں بہت سارے کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے پہلے تو میں خود محتاج ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. تو ہم پچھلے سال کا جائزہ لیں، پچھلے سال میں جو جو غلطیاں ہماری ہوئی، جہاں جہاں ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہے ہیں، اس سال یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. کہاں میں نے وقت ضائع کیا، کتنا وقت میں ہوٹلوں میں نے گزارا، کتنا وقت میں نے یار دوستوں کے ساتھ سیر و سیاحت میں گزارا، کتنا وقت میں نے آوارگی میں گزارا، کتنا وقت میں نے کھیل کود اور تماشوں میں گزارا. اب یہ میری زندگی قریب سے قریب ہو رہی ہے قبر کے، میرا وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، بس مختصر سا وقت رہ گیا ہے، اس کو میں صحیح سنبھال کر چلوں. یہ میرا قیمتی سرمایہ ہے، یہ ضائع نہ ہونے پائے. اگر اس کا اہتمام کر لیا اور یہ اگلا سال جو شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اگر اس طریقے سے جو ترتیب میں نے بتائی ہے اگر اس کا اہتمام کر لیا تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ یہ آنے والا سال ہمارے رشد و ہدایت کا، عبرت اور نصیحت کا، احتساب اور جائزہ کا، یہ سال ہمارا بہترین سال ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آنے والی سال کی تمام خیریں، بھلائیاں، عافیتیں، سلامتی اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو نصیب فرمائے. اور یہ پچھلے سال جو گزرا ہے یہ بڑے بڑے سانحات کو لے کے چلائے، بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کے انتقال ہوا، بڑے بڑے معاملات ہوئے، حالات کے اندر مد و زجر آیا، نشیب و فراز آیا، آزمائشیں آئیں. اللہ تعالیٰ یہ آنے والے سال کو ان تمام کی تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور عافیت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سال گزارتا ہے. آخری بات دیکھو بھائی، اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کو مسئلہ معلوم ہے، اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، وقت مقرر ہوتا ہے،
تو انتقال کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے اس کی جو نمازیں رہ گئی ہیں، جو اسے نمازیں نہیں پڑھی، اس کے ترکے میں سے اس کی نمازوں کا فدیہ بھی دینا ہے، 1/4 میں سے، 1/4 مال میں سے. اور یہ موقع اللہ تعالی نے دیا ہے، ابھی فرصت ہے، ابھی موقع ہے، غنیمت سمجھے اس کو، کہ پچھلے سال یا پچھلے سالوں میں جو ہماری نمازیں رہ گئی ہیں، ہم ان نمازوں کی قضا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کی طرف کم سے کم قدم تو بڑھائیں. باقی پورا کرانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن ہم آگے بڑھے تو صحیح. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ میرے کتنے سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں، ان کی گردن پر ہے وہ نمازیں، ان کی گردن پر ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنی نمازیں پڑھ لیں. آپ کے مرنے کے بعد کون آپ کی نمازوں کا فدیہ دے گا؟ کون آپ کا اتنا ہمدرد اور خیر خواہ ہے؟ تو اس لیے بھائی کسی پر بھروسہ نہ کریں. جو نمازیں رہ گئی ہیں، ابھی موقع ہے اس بات کا کہ ان نمازوں کی قضا شروع کر دیں، ان نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں. ہر نماز کے ساتھ 1 نماز پڑھ لیں، ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں پڑھ لیں، ہر نماز کے ساتھ 3 نمازیں پڑھ لیں، شروع کر دیں. اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ معاملہ آسان ہو جائے گا. زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اس کی ترتیب بنا لیں. بہرحال یہ لمبا موضوع ہے، بس خلاصہ بھائی ساری گفتگو کا وقت بھی ہو چکا ہے. ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے سال کا ہم جائزہ لے لیں اور اس پچھلے سال کے معاملات کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کا ہم لاہ عمل بنائیں. جہاں جہاں جو غلطیاں ہم سے اب تک ہوتی رہی ہیں، کوشش کریں کہ اب آنے والے سال میں ہم اس کا اعادہ نہ کریں. اور جتنا وقت ہمارا گزر رہا ہے ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں ہم اپنا وقت گزاریں، اور گناہوں سے حتی الامکان ہم بچنے کا اہتمام اور کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا جائزہ اور محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کو جو کل شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ترقی کا، کامیابی کا، کامرانی کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے، اور ہر طرح کے نقصان اور تباہی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.